بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 604 ہے اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعله صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فمن یرید اللہ، پھر جسے چاہتا ہے اللہ، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ، تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے، ومن یرید، اور جسے چاہتا ہے، ان یضلہ، کہ اسے گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا، تو کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجا، انتہائی تنگ، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں، کذالک یجعل اللہ، اسی طرح اللہ کرتا ہے، الرجس، پلیدی، علی الذین، ان لوگوں پر جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ یوں ہے، جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ دوسری بات، جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، اس کے سینے کو اور زیادہ تنگ کر دیتا ہے۔ تیسری بات ہے، اسے ایمان لانا ایسا مشکل محسوس ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ چوتھی بات، اس طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حاضرین و ناظرین، دین اسلام کی ہدایت سے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا دستور اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل سے اسلام سے متعلق کسی بھی قسم کے شک اور شبہ کو نکال باہر کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو حق بات قبول کرنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں، اس کے دل کو اس قدر وسیع یعنی کشادہ کر دیتے ہیں کہ وہ حق بات کو قبول کر لے۔ اس آیت کے ذریعے ایک قسم کی تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر کافر لوگ کفر میں پھنسے ہوتے ہیں اور اس کفر پر بزد ہیں، تو کسی کو ان کے کفر پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اور مشرکین کے منہ موڑنے پر غمزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو حق بات اور ایمان کی توفیق دینا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی مشرک اور کافر کفر اور شرک کے دلدل ہی میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق کو ایمان اور خیر و بھلائی کا ارادہ ہی نہیں کیا، اس کے حق میں ایمان اور اسلام کا، خیر کا، بھلائی کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ قرآن مجید کی اس دعوت کو قبول کرنے کا جو اہل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایمان اور اسلام کا ارادہ کریں گے اور اس کے لیے دین حق کی طرف آنے کے راستے کھول دیں گے اور اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ شرح صدر کے سلسلے میں قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی اہم باتیں بتلائی گئی ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ، بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، کیا وہ سنگ دل لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سینے کا دین حق کے لیے کھل جانا یہ وہ نعمت ہے جس کی دعا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر
45 میں 45 میں یہ دعا مذکور ہے، قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا۔ سورۃ الانشراح کی آیت نمبر 1 میں یوں ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ جب نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا ایسی کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے سے اس کو پہچان لیا جائے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ دار الغرور دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دور رہے، اور دار الخلود ہمیشہ رہنے کا گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کرے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرما لے کہ اس کو گمراہ فرما دے اور اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں گمراہی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے سینے کو بالکل ہی تنگ کر دیتے ہیں، اس طرح کہ وہ گویا بڑی تکلیف کے ساتھ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ سینے کی تنگی کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں گھبراہٹ محسوس ہو، اور اگر بتوں کا ذکر آئے دل میں خوشی کی کیفیت طاری ہو۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، ایسے ہی ان لوگوں پر اللہ عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں رجس کے معنی عذاب اور ذلت کے بھی ہے، جیسا کہ روح المعانی میں موجود ہے۔ حضرت مجاہد تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہ ہو وہ رجس ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے گھناؤنی چیز کو رجس کہا ہے، اور زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب کو رجس کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی لعنت سے، ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کی خباثت سے ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔